بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اوئی ماں، دادی کی لاٹھی اچھی طرح اس کی کمر سینک گئی۔ وہ جو درخت پر بندر کی طرح لٹکی ہوئی تھی نیچے گرتے گرتے بچی۔ اتر کمبخت، اتر آ، کتنی دفعہ کہا ہے کچے آموں کا ناس نہ مارا کر، پر نہ جی اس کان سے سنے گی اس کان سے نکال دے گی۔ دادی کی لاٹھی کے پہنچ سے دور وہ اب 2 ٹہنیاں اوپر چڑھ کے بیٹھی تھی، ساتھ میں ات کھایا کچا آم تھا۔ آج تو نے کچے آم اپنی اس دھمک چوکری ٹیم کو کھلائے تو دیکھنا کیسے آج تیری ٹانگیں توڑتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اترتی ہے یا بلواؤں تیرے باپ کو دکان سے، وہی آ کر تجھے اتارے۔ دادی کی اب کی دی گئی دھمکی اب کے کچھ کام کر گئی۔ اس نے ات کھایا کچا آم نیچے پھینکا، مگر وہ ٹہنیوں سے نیچے اتر کر رک گئی۔ ایک شرط پر اتروں گی۔ اب کے مزید دادی کا کلیجہ جلایا۔ کیا شرط ہے؟ پھوٹو منہ سے۔ ماریں گی تو نہیں مجھے؟ معصومیت بھرا سوال دادی کو آگ ہی لگا گیا۔ نہیں ماروں گی۔ الفاظ اور تاثرات ایک دوسرے کے مخالف نظر آئے۔ تو کھائیں شاہو کی قسم۔ وہ مزید پھیلی۔ نام مت دے اپنی دو کس زبان سے اس غریب کا، ہتھیلی پر رکھ دوں گی نامراد، لٹکی رہ ساری زندگی۔ تیرے باپ کو بھیجتی ہوں، وہی آ کر اتارے گا تجھے۔ شاہو کا نام لے کر اس نے دادی کے اصل غیظ و غضب کو آواز دی تھی، ورنہ ایسی چھوٹی موٹی جھڑکیں تو اس گھر کا روز معمول تھی۔ دادی کے وہاں سے چلے جانے کا اطمینان کرنے کے بعد اس نے آخری ٹہنی سے چھلانگ لگائی، کپڑے جھاڑے، سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر لاپرواہی سے گلے میں ڈالا۔ وہیں پر موجود کونے میں بہتے نل سے ہاتھ منہ اور پاؤں اچھی طرح سے دھوئے اور گھر کی اندرونی سمت چلی آئی۔ کچن میں آ کر فریج کھولا۔ توقع کے عین مطابق جگ میں فالسے کا شربت موجود تھا۔ گلاس اٹھا کر 2 گلاس شربت پی کر باقی جگ فریج میں رکھا اور اپنے اور دانیہ کے مشترکہ کمرے کی طرف چلی آئی، جہاں حسب معمول دانیہ ہیڈ فون کانوں سے لگائے کشیدہ کاری میں مصروف تھی۔ موبائل پر گانے سنے جا رہے تھے، لیکن انہماک پورا قمیص پر ابھرے خوبصورت پھول کی طرف تھا۔ وہ دھم سے اس کے پاس مسحری پر ہی گر گئی۔ دانیہ نے فریم سائڈ پر رکھ کر ہیڈ فون کانوں سے اتار دیا۔ پتہ تھا اس کی موجودگی میں کوئی کام ڈھنگ سے کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ دادی کہاں ہیں؟ اس نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ سو گئی ہیں۔ پتہ بھی ہے تمہیں یہ ٹائم ان کے کیلولے کا ہوتا ہے؟ ان کے اسی کیلولے نے تو مجھے بے موت مروا دیا تھا آج۔ میں نے ان کو دروازے میں سے جھانک کر بستر پر سوتے دیکھا، یہ تصدیق کیے بغیر کہ وہ سو گئی ہیں یا نہیں، اور چڑھ گئی ان کے ایک عزیز ازجان درخت پر۔ بہت جی چاہ رہا تھا آج کچے آم کھانے کا، پھر کیا پتا تھا کہ رنگ کے ہاتھوں ہی پکڑ لیں گی۔ اف، ایسی ٹکا کے لگائی کمر پہ کہ اب تک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مزید میری خدمت پر آمادہ تھیں۔ وہ تو میں ان کی پہنچ سے دور گئی تو بچت ہو گئی، اور اصل غصہ تو انہیں تب آیا جب میں نے ان سے کہا کہ ایک شرط پر نیچے اترتی ہوں کہ اپنے چہیتے شاہو کی قسم کھائیں کہ مجھے نہیں ماریں گی۔ بس جی شاہو کا نام سننا تھا کہ میری اگلی پچھلی ساری کسریں نکال لیں، ساتھ میں ابو جی سے شکایت کی دھمکی دیتے ہوئے چلی گئیں۔ کمال اطمینان سے آج کی تازہ رودات دانیہ کے گوشے گزار کی گئی، جبکہ وہ اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ملتا ہے تمہیں ان کو تنگ کر کے؟ جو انہیں مجھے تنگ کر کے ملتا ہے۔ اور ہاں، آج فالسے کے شربت میں چینی کم تھی، لیکن پیاز بہت لگی تھی، پھر بھی مزہ ہی آ گیا۔ کھانے میں کیا ہے؟ ماش کی دال اور پودینے کی چٹنی ہے۔ تھوڑے سے چاول بھی ابالے تھے دادی کے لیے، وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ رائتا بھی ہوگا فریج میں۔ دانیہ نے تفصیل بتائی۔ اف، یہ دال پرسوں مسور کی دال، آج ماش کی دال۔ کسی دن ان بھرے ہوئے دالوں کے ڈبوں کو بھی روپوش کرنا پڑے گا مجھے، تب ہی ان سے جان چھوٹے گی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ چاول کھا لو رائتے کے ساتھ۔ تحمل دانیہ کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک تو دادی نے اپنی ساری قناعت پسندی تمہارے اندر ہی ڈیل دی، ورنہ تمہارا ووٹ بھی میرے ساتھ ہوتا تو میں دیکھتی کیسے یہ ٹینڈے آلو دال روز پکتے ہیں اس گھر میں۔ اور پلیز دانیہ، ذرا کھانا ہی لا دو۔ یہاں ایک بات کا سرا دوسری بات سے جوڑتے ہوئے دانیہ سے التجابی حکمیہ لہجے میں کی۔ جواباً دانیہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کچن میں چلی آئی، جبکہ اس نے ہیڈ فون اپنے کانوں سے لگا لیا۔ ذرا زور سے دباؤ، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ ساس کی کراری آواز نیند کے اس میٹھے جھونکے سے دوبارہ اسے اسی مخصوص تلخ فضا میں کھینچ لائی۔ نیند سے بند ہوتی بوجھل آنکھیں کھول کر اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ جسم کا جوڑ جوڑ درد سے دکھ رہا تھا۔ ساس صاحبہ کی میٹھی نیند میں جانے تک اسے یہ کام کرنا تھا۔
ابھی غنی کے صبح کے لیے کپڑے پریس کرنے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ کچھ کچن کا اچھا خاصا کام سمیٹ آئی تھی، تاہم صبح کے لیے آٹا گوننا باقی تھا۔ ان کی گہری ہوتی نیند کا احساس ہوتے ہی وہ آہستہ سے اتری، اگرچہ کچن میں خلارہ رہ جانے کے خیال سے ہی کوفت ہونے لگی، لیکن صبح ناشتے کی تیاری میں مچنے والی ہڑبونگ سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے آٹا گوندھ کر باؤل میں ڈالا، فریج میں رکھا، گیلے کپڑے سے کچھ فرق پر پوچھا پھیرا اور لائٹ بجھا کر کچن کا دروازہ بند کر دی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گئی ٹی وی دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہے یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، محترمہ پتہ نہیں کہ اہم کاموں میں مصروف ہیں۔ اس کی ہر مصروفیت کا علم ہونے کے باوجود وہ اسی سے شکوہ کرنا تھا۔ کچن میں مصروف تھی، آپ بتائیں کیا کام تھا؟ دودھ کا گلاس اسے تھماتی وہ آہستہ سے بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا خود غرض ہوں کہ میں تمہیں صرف کام کے ٹائم یاد کرتا ہوں، یا تم یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ ساری ذمہ داریاں تمہاری کاندھوں پر پڑی ہیں؟ گھر کے لوگ ہی کتنے ہیں؟ ہم صرف 3، اور 3 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، مگر تمہاری ہر وقت کی اس بیزار شکل سے ایسا لگتا ہے جیسے 300 لوگوں کے کام نمٹا کے آئی ہو۔ حسب عادت بغیر وجہ اور بغیر کسی بات کے وہ بگڑ چکا تھا۔ ابھی رہ جانے والے کاموں کی کوفتی برقرار تھی کہ صاحب بہادر کو منانے جیسا مشکل ترین کام بھی سر پر آ پڑا۔ اس کا سر حقیقت میں چکرا گیا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں جنہیں اس نے یک بارگی پیچھے دھکیلا کہ آنسو نکل آنے کی صورت میں کوئی اور دفعہ لگ جاتی۔ کبھی تو کچھ روایتی نہ تھا ان کے رشتے کے بیچ، نہ نئی شادی شدہ جوڑوں والی شوخی و شرارت، نہ اولین دنوں کی والہانہ محبت، نہ روٹنے منانے کے حسین سلسلے۔ ایک حقوق و فرائض کی لڑی تھی جس میں فرائض کے سارے موتی پیرونا اس کے ذمے تھے اور وہ ان کے بجا لانے میں سرشار ہوتی۔ اگر جو دوسری جانب سے فرائض کی ادائیگی کا ایک ایسا ہی سلسلہ ہوتا، لیکن دوسری طرف حقوق کی ادائیگی کا بھول کر بھی کہیں ذکر نہ تھا۔ اپنی مردانگی دکھا لینے کے بعد جب سو گیا تو دکھتے سر اور جسم کے ساتھ اس نے صبح کے لیے کپڑے استری کیے اور بستر پر دراز ہو جانے کے باوجود نیند آنکھوں سے روٹھی رہی۔ 5 بجے اٹھ کر غسل کر کے جب اعصاب کچھ ڈھیلے محسوس ہوئے تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کتنی ہی دیر خالی و ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ عصر کے ٹائم آسمان پر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار کے بادل چھا گئے اور تیز چلنے والی آندھی نے سارے گھر میں گرد و غبار کا طوفان مچا دیا۔ مہرو کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے جھٹ سے گیند بلا اٹھایا اور فٹ سے گھر کے پچھواڑے آ گئی۔ پتہ تھا کرکٹ کی ساری شیدائی مٹی کی گرمی کا زور ٹوٹتا دیکھ کر فوراً یہیں آئیں گے۔ اس کا اندازہ ایسا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ 11-12 سال کے مانی گڈو، عاصم اور احمد جلد ہی پہنچ گئے اور وہی مخصوص ہاہاکار مچ گئی جو ایسے ہی ماحول کا نتیجہ ہوتی تھی۔ جبکہ دانیہ کو صبح دھوئے کپڑوں کے اڑ جانے کی فکر نے حواس باختہ کر ڈالا۔ وہ جلدی سے کپڑوں کا ڈھیر جو دوپہر میں اس نے مہرو کے ذمے لگایا تھا کہ اتار لائے۔ اس کی غیر ذمہ داری کے باعث اسے ہی لانے پڑے۔ اس نے کپڑے کا ڈھیر مسیری پر پھینک کر جلدی جلدی دونوں کمروں کی کھڑکیاں بند کی، لیکن تب تک آندھی اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ جا بیٹا، آندھی سے کافی سارے کچے آم گر گئے ہیں، پہلے وہ سمیٹ لے، اچار ہی ڈال لیں گے۔ ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس ٹارزن کی بچی اور اس کی چنڈال چوکڑی نے چورن لگا کے سارے کھا جانے ہیں۔ یاد نہیں پچھلی دفعہ کی آندھی پر جو کھائے سو کھائے، بہائی باقی سب سمیٹ سماٹ کر ساتھ لے گئے۔ بدتمیز بچے۔ دادی فوراً اندر آئیں اور ادھر ادھر کا پھیلاوا سمیٹتی دانیہ کو مخاطب کیا۔ جی دادی کہہ کر باہر جانے لگی۔ اور ہاں بیٹا، فال سے آج میں نے دیکھے کافی سارے پک گئے، ٹوکری لے جا میرا بچہ، پکے پکے اتار کے فریج میں رکھ دے، صبح شربت بنا کے رکھوں گی، میرے شاہو کو بڑا پسند ہے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر محبت کے سارے رنگ پھیل گئے تھے۔ شاہو کے ذکر پر دانیہ نے رک کر ان کی بات سنی اور کچن سے ٹوکری اٹھا کر صحن کے بائیں جانب بنے اس کچے احاطے میں چلی آئی جہاں دادی کا بنایا چھوٹا سا کھیت ان کی محبت اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آم کے 5 پیڑ، 4 کینو کے پیڑ، لیمو کے 8-10 پودے، 2 امرود اور جامن کے پیڑ، ساتھ میں فالسوں کے پیڑ جن پر کچے پکے فالسوں کی بہار تھی۔ درمیان کی خالی جگہ کو موسمی سبزیاں لگا کر پر کیا گیا تھا۔ موتیا اور گلاب کے پودے الگ بہار دکھاتے نظر آتے۔ دادی کا دن کا بیشتر حصہ ان پیڑ پودوں کی ناز برادری کرتے گزرتا۔ آج سے 10 برس پہلے
تقدیر نے ان کے بڑھاپے پر کاری وار کیا تھا، جب شاہمیر اور دانیہ کے والدین اور مہرو نسا کی والدہ جب دوسرے گاؤں میں ہونے والی کسی فوتگی میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے۔ ثاقب احمد دادی کے چھوٹے بیٹے، جن کا گاؤں میں اپنا جنرل سٹور تھا، کام کی وجہ سے رک گئے تھے۔ بچے بھی پڑھائی کی وجہ سے گھر پر تھے اور دادی کی اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ بھی گھر پر رک گئیں۔ صبح کے وقت گھر سے ٹھیک ٹھاک روانہ ہونے والے 3 نفوس واپسی پر کفن اوڑے میتوں کی صورت میں واپس آئے تھے۔ دادی کے لیے ایک جوان بیٹے اور 2 بہوؤں کی موت کا صدمہ ہی جان لیوا تھا۔ ان کا ہنستا کھیلتا گھرانہ اجڑ گیا تھا، پر 3 لڑکپن کی حدود میں قدم رکھنے والی معصوم بچوں کی صورت ان کو کمر کس لینے پر مجبور کرتی۔ بچوں کے مستقبل کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا غم اپنے دل کے اندر اتار لیا تھا۔ بڑے بیٹے فرید کا بڑا بیٹا 13 سال کا، اس سے چھوٹی دانیہ 11 سال کی، جبکہ بیٹے ثاقب کی مہرو نسا ابھی 10 سال کی تھی۔ دادی اللہ تعالیٰ سے اب بس کچھ مہلت اور حوصلے کی توفیق کی دعا کرتی۔ دادی کی توجہ، تربیت اور پیار نے شاہمیر کو ایک ذمہ دار، محنتی اور احساس ذمہ داری رکھنے والا نوجوان کی شکل میں ڈھالا۔ اپنے باپ کی طرح اونچے لمبے قد اور خوبصورت نین و نقوش والا شاہمیر کو نظر لگ جانے کے ڈر سے نظر بھر کر بھی نہ دیکھتی۔ وہ شہر میں میکینیکل انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، جبکہ دونوں لڑکیاں آج کل BA کے پیپر دے کر رزلٹ کے انتظار میں تھیں۔ دانیہ میٹرک کے امتحان میں شدید بیمار پڑنے کے باعث امتحانات نہ دے سکی تھی۔ نتیجتاً اب دونوں ایک ہی کلاس میں تھیں اور یہی ایک قدر ہی دونوں میں مشترک تھی۔ اس کے علاوہ دونوں کی عادات، خیالات اور شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دانیہ تیکھے نین نقوش لیے قدرے سانولا رنگ رکھتی تھی، لیکن اس کے گھٹنوں تک آتے لمبے بال اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مقابل کو مبہوت کر دیتی تھیں۔ سلیقہ مندی گویا اس پر ختم تھی۔ دادی کو پتہ نہیں کب سے اس نے پلنگ پر بٹھا دیا تھا۔ گھر کے سارے کاموں کا چارج اس کے ہاتھ میں تھا۔ انتہائی نرم و مزاج، ہمدرد اور مخلص، ان 3 لفظوں میں دانیہ کی فطرت بیان کی جا سکتی تھی۔ پھر تھی مہرو نسا عرف مہرو، جس کی تربیت کرنے والے وہی لوگ تھے جو دانیہ کے پر طبیعتوں کا تضاد دیکھنے والوں کو حیران کر دیا کرتا تھا۔ شوخ نٹکھٹ چلبلی مہرو بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی۔ اسکول میں بھی اس کے دوست زیادہ تر لڑکے ہی تھے، جن کے ساتھ وہ لڑکوں والے کھیل ہی کھیلا کرتی تھی، کبھی گلی ڈنڈا، کبھی کنچے، کبھی کرکٹ۔ گھر میں بھی اپنے دوستوں کو بلا کر دھما چوکڑی مچائے رکھتی۔ شروع میں تو کپڑے بھی مردانہ ہی پہنتی تھی، پر ذرا بڑی ہونے پر دادی نے زور زبردستی کر کے اسے شلوار قمیص پہننے پر مجبور کیا تھا۔ ہاں، دوپٹہ سنبھالنے کی عادت اب بھی نہ تھی اس میں۔ دادی کو اور ابا کو دیکھ کر کونوں خدروں سے دوپٹہ برآمد کر کے کونا سر پر ٹکانے کا تکلف کر لیا کرتی تھی۔ عمر کے اس خوبصورت دور میں پہنچ کر بھی اپنے حسن سے بے نیاز تھی۔ ماں کی طرح لمبا قد، گھنے سیاہ سرخ و سفید رنگت پر تیکھے نقوش۔ دادی اس کا ہوش اربا سراپا دیکھ کر دہل جاتی، اگرچہ وہ بس کبھی ڈھنگ کے حلیے میں نظر آ جاتی، ورنہ زیادہ تر اپنے آپ سے غافل ہی رہتی۔ BA کے پیپرز دے دینے کے بعد بھی اس کا وہی حال تھا۔ کبھی دادی کے چھوٹے سے باغیچے کے کچے مالٹوں کی شامت آتی رہتی، کبھی چوری چوری پکے پھال سے توڑ توڑ کر کھائے جاتے، کبھی نظر کرم امرودوں کی جانب ہو جاتی۔ کھیلتے کھیلتے کبھی جو موڈ بنتا تو سبزیاں بھی محفوظ نہ رہتی، مولیاں، گاجر، شلجم زمین سے نکال کر دھو کر کھائے جاتے۔ دادی پھل پکنے پر اپنی ضرورت کا رکھ کر محلے میں بھجوا دیتی تھیں۔ ایسے ہی موسمی سبزیاں اور مختلف قسم کے شربت بنا کر بھی بوتلوں میں بھر کے رکھ دیتی۔ شاہو کو گھر میں بنی موسمی شربت بہت پسند تھے۔ سبزیوں اور آم کے اچار بنانے کے کئی طریقے دادی نے دانیہ کو ازبر کرا دیے تھے۔ یوں نہ صرف اپنی کفایت شعاری کے باعث دادی کو بچت ہو جاتی تھی، بلکہ محلے دار بھی مستفید ہو جاتے۔ دانیہ کی بات اپنی خالہ کے بیٹے سے طے تھی، جسے تعلیم مکمل ہونے کے بعد دانیہ کی شادی ہونا قرار پائی تھی، جبکہ شاہمیر کے ساتھ دادی نے ہمیشہ مہرو کا تصور کیا تھا۔ شاہمیر کو بھی اپنی شرارتی سی کزن دل و جان سے پسند تھی، لیکن اس کی نٹ کھٹ اور لاپرواہ طبیعت اسے مہرو کے سامنے اپنے جذبے آشکار کرنے سے باز رکھتی، اور خود وہ عمر کے اس حسین دور میں ہونے کے باوجود ان قسم کی باتوں سے کوسوں دور تھی۔ دادی ابا نے بھی اس قسم کی کوئی بات بچوں کے سامنے نہ کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وقت آنے پر ان کو بتا بھی دیں گے اور مضبوط رشتوں میں باندھ بھی دیں گے۔ اس نے کبھی اس قسم کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رویوں، رشتوں سے اسے ہمیشہ محبت، پیار
اور اعتماد کی فضا ملی تھی، اور اب شادی کے بعد اس کی زندگی میں کمی تھی تو انہی چیزوں کی۔ زندگی کی تلخی کیا ہوتی ہے وہ اب دیکھ رہی تھی۔ حقیقی رشتے روح کو کیسے ٹھنڈک بخشتے ہیں اس نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن مزاجی رشتوں کے ناک کیسے کیسے اپنا زہر اس کی نس نس میں انڈیل رہے تھے۔ زندگی کے رنگ اتنے تلخ بھی ہو سکتے ہیں، اسے اب پتہ چلا تھا۔ اسے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنے چاؤ سے بیاہ کر لانے والی ساس نے پہلے دن سے اس سے ایسا بیر باندھا تھا جس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ تنہائی میں اس سے پیار کے راگ الاپنے والا غنی ماں کے سامنے ایسا کاٹ کولو بن جاتا جس کی ڈور اس کی ماں جہاں چاہے ہلاتی رہتی تھی۔ اس کی ساس کو اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک پر بے حد اعتراض ہوتا۔ اسے شروع سے گوشت دھونے سے ابکائی آتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی کام کے لیے اس سے نہ کہنا پڑتا تھا، مگر جب سے اس کی ساس کو اس عادت کا پتہ چلا تھا وہ خود ساتھ کھڑے ہو کر اس سے گوشت دھلواتی۔ اس سے چاول صاف کرنے سے الرجی ہوتی تھی۔ اس کی ساس مہینے کا سودا جب اکٹھے منگواتی، سب سے پہلا کام ڈھیروں چاول صاف کر کے ڈبوں میں رکھنے کا دے دیتی۔ نئی نویلی دلہن تھی، اپنے نئے کپڑوں اور زیور اور میک اپ کی چیزیں برتنے کا شوق ہر نو بیاہی لڑکی کو ہوتا ہے، اس کو بھی تھا۔ شروع میں بری اور جہیز کے نئے کپڑے نکال کر وہ زیور پہن کر تیار ہو جاتی تو اس کی ساس اس قسم کے سجنے بننے کو بازاری حرکات قرار دیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا، جس کی دوبارہ آج تک اسے شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تقدیر کے اس موڑ کے بارے میں جتنا سوچتی وہ اتنی پریشان ہو جاتی۔ سال کا ہی عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ نہ تو اپنی ساس کے مزاج کے تمام رنگوں سے آشنائی حاصل کر پائی تھی، نہ مزاجی خدا کے۔ گرمیاں آ گئی تھیں، پر ابھی تک اس کے پاس اپنے جہیز کے وہی ریشمی جوڑے تھے جو اب اس تپتی گرمی میں اسے چبھنے لگے تھے، پر اس کی ضروریات کی ذاتی چیزوں کی فراہمی کا خیال نہ تو ساس کو آیا تھا نہ ہی شوہر کو۔ وہ تو میکے سے جو سوغاتیں اور ضروریات کا سامان آ جاتا اس کو بھی قبضے میں لے لیتی تھی۔ حالانکہ میکے سے آئی یا لائی گئی چیز سے عورت کو خصوصی انسیت ہوتی ہے، اس نگر سے آتی تپتی ہوا بھی عورت کو باد نسیم لگتی ہے۔ اب کی بار اس کے میکے سے 4 جوڑے لون کے، جس میں سے 2 سلے اور 2 انسلے آئے تو اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھیں۔ آج اس نے نہا دھو کر وہ سوٹ پہنا تھا اور اس میں ماں کی محبت، باپ کی شفقت محسوس کر کے دل بہت گداس ہو رہا تھا۔ طبیعت بہت بوجھل سی تھی، سو بہت سست روی سے گھر کے معمول کے کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ اچانک کچھ اس طرح آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا کہ کچھ سجھائی نہ دیا۔ اس نے سہارے کے لیے پاس کسی چیز کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے گر پڑی۔ آنکھیں کھلنے پر اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز پایا۔ حواس بحال ہونے پر ساس صاحبہ کی خشمگی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا جو سامنے پڑے صوفے پر نیم دراز تھیں۔ کب سے یہ حال ہے تمہارا؟ کڑے لہجے میں استفسار نے اسے بوکھلا دیا۔ جی کیسا حال؟ مرے مرے لہجے میں دریافت کیا۔ یہی چکر اور الٹیاں بھی آتی ہیں، بتانے کے ساتھ اگلا سوال بھی جڑ دیا ہو۔ بہت معنی خیزی تھی اس ہوں میں۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سب کمزوری ہے تھوڑی سی۔ شام کو ڈاکٹر سے دوائی لے کر آؤں گی۔ وہ کھا لینا اور اپنی طبیعت کا ذکر میاں سے مت کرنا، مرد کو بیمار بیوی کبھی بھی متاثر نہیں کرتی۔ کھانا میں نے بنا لیا ہے، وہ لاتی ہوں، کھا لو۔ کرخ لہجے میں توجہ کا ایک عنصر اسے بری طرح حیران کر گیا۔ اس پورے 1 سال میں پہلی دفعہ اس کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی تفشیش اسے مطمئن کر گئی تو اس نے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ جون کی تپتی دوپہر میں جب ہر طرف ہو کا عالم تھا، درخت کے پتے تک ساکت تھے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں گرمی کی تپش سے پناہ لیے چھپے بیٹھے تھے۔ گاؤں کی نہر میں گھنٹوں تک ڈوبے وہ تینوں موجود تھے۔ آم کی گھنی شاخوں نے نہر کے اوپر چھسی بنا دی تھی۔ دادی کے باغ سے توڑا گیا تربوز اس وقت ڈش میں نفاست سے کاٹ کر دانیہ نے اس میں 3 کانٹے رکھے اور ان دونوں کو پیش کیا۔ دوسرا سبز تربوز نہر کی سطح پر تیر رہا تھا، جو اگر ان کی پہنچ سے ذرا دور جانے لگتا تو کبھی ٹانگ سے شاہو سے اپنی طرف کر دیتا، کبھی مہرو ہاتھ سے اسے دھکیل کر دانیہ کی سمت کر دیتی۔ یہاں سے نہر کا پارٹ بہت کم چوڑا تھا، نتیجتاً وہ سامنے والے کنارے سے ٹکرا کر پھر انہی کی جانب آ جاتا
شاہو، تمہاری کلاس میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں؟ تربوز کھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ چونک کر گویا ہوا۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، دراصل دانیہ کی شادی کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی کمی محسوس نہ کروں۔ دانیہ نے اپنی شادی کی بات پر پہلے تو گھور کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ایک دھپ رسید کی۔ دانیہ کی بات بہت پہلے اس کی خالہ کے ہاں طے تھی، جو نزدیکی گاؤں میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کا بیٹا اب تعلیم مکمل کر کے آ چکا تھا اور اس نے اپنے گاؤں میں ہی پیٹی سائڈز کا بزنس کر لیا تھا۔ اس کی ہونے والی ساس ابھی پرسوں ہی دادی کو کہہ کر گئی تھیں کہ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گی۔ اس بات پر پرسوں سے ہی مہرو نے چھیڑ چھاڑ کر دانیہ کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ بہانے بہانے سے یہی ذکر نکال کر بیٹھ جاتی، کبھی گانے گانا شروع کر دیتی، اور تو اور دادی بھی مسکرا دیتی تھیں۔ پتہ ہے شاہو، تم شہر سے اگلی بار ڈھولکی لے آنا اور کچھ چیزوں کی لسٹ بنا کر دوں گی، وہ لے آنا، تاکہ ابھی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اس کی گفتگو کا دھارا دانیہ کی طرف مڑ گیا تو شادی کے کئی منصوبے بنا لیے گئے، جبکہ شاہمیر دل ہی دل میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ کیا اس کی آنکھوں میں جذبوں کے رنگ کبھی مہرو کو نظر نہیں آئے۔ لازمی ہے کہ ہر بات کا زبان سے اقرار کیا جائے۔ مہرو، تمہارا کوئی آئیڈیل ہے؟ شاہمیر کا پوچھا گیا سوال ایک دم سے اسے چونکا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب سب کی شادی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی خیالی خاکہ ذہن میں ضرور بنایا ہوتا ہے۔ تمہارا بھی ہوگا، ظاہری بات ہے، اور تمہاری شادی بھی کرنی ہے ہم نے۔ دانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر شاہمیر کو دیکھا، کیونکہ وہ بھائی کے دل کی خواہش سے واقف تھی، جبکہ مہرو کی کیفیت دانیہ کی کیفیت سے جدا تھی۔ کیا مطلب شاہو؟ تم اپنی بیوی لانے سے پہلے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے ہو؟ اس کی بے وقوفانہ سوچ پر شاہمیر کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ پتہ ہے شاہو، میری کسی سے دب کر رہنے کی فطرت ہے، نہ کسی کی غلط بات برداشت کرنے کی عادت، جبکہ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں ایک شخص اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، پر نہ چاہتے ہوئے عورت کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اوپر سے ساس نندو جیسی مخلوقات کا حکم بجا لانا، نہ چاہتے ہوئے انہیں برداشت کرنا۔ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ کوئی میرے اوپر ایک لمحے کو اپنے خیالات حاوی کرے، مجھے اس سے کتنی گھٹن ہوتی ہے۔ کجا کہ ساری عمر کے لیے چند لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اف توبہ! اس نے بے ساختہ جھرجھری سی لی۔ لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا جو بیوی کو اپنا غلام بنائے، نہ ہی ہر ساس اور نند ایسی ہوتی ہیں جو زبردستی بہو بھاوج کو حکم بجا لانے پر مجبور کریں اور خود کو بہو کے سر پر تمام عمر مسلط کریں۔ دانیہ کو اس کی بات سے شدید اختلاف ہوا تو وہ بول اٹھی، تم کہہ سکتے ہو کیونکہ تمہاری ہونے والی سسرال تمہاری قریبی رشتہ دار ہیں اور تم کسی نہ کسی حد تک ان کی فطرت و عادت سے واقف ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد پہلے محبتیں جتانے والے یہی لوگ رشتے کی نوعیت تبدیل ہونے پر خود بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ دو ٹوک تھا۔ دونوں بہن بھائی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کی۔ تمہارے سسرالی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، میرے دور دور تک ایسے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، کمال اطمینان سے جواب دیا گیا۔ قریب کے تو ہیں، لیکن تمہاری قریب کی نظر شاید کمزور ہے۔ دانیہ نے زیادہ دیر تک اس کی فضول کوئی برداشت نہ ہوئی، نہ ہی بھائی کا پھیکا پڑتا چہرہ، تو وہ بول پڑی، قریب کا رشتہ تو صرف شاہو سے ہے، لیکن میں ایک فضول رشتہ بنانے کے چکر میں اس سے جو میرے اور ڈھیر سارے رشتے بنتے ہیں وہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ میرا ایسا کزن ہے جس سے ہر قسم کی فرمائش دھڑلے سے کر لیتی ہوں۔ یہ میرا ایسا دوست ہے جس سے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کر لیتی ہوں، بلکہ تم میری سہیلی کم ہو یہ زیادہ ہے۔ اس نے شاہمیر کو شرارت سے دیکھا۔ تم تو کبھی کبھار ٹوک بھی دیتی ہو، یہ نہیں ٹوکتا۔ تسلی اور توجہ سے میری بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ وہ پھر مسکرائی۔ میں ایک رشتہ جوڑ کر اتنے ڈھیر سارے رشتے توڑ سکتی، نہ ہی شاہو ایسا چاہے گا۔ اس نے تائید کی نظر سے شاہمیر کی طرف دیکھا۔ اچھا، پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے، اگرچہ بہت سی باتیں تمہاری خیر متقی ہیں اور میں تمہیں اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں، پر ابھی ہمیں آئے کافی دیر ہو گئی ہے، دادی انتظار کر رہی ہوں گی اور چچا بھی دکان سے آ گئے ہوں گے۔ شاہمیر نے سنجیدگی سے کہہ کر پاؤں نہر کے پانی سے نکالے اور پاس گھاس پر پڑی چیزیں سمیٹ کر ٹوکری میں ڈالنے لگا۔ وہ دونوں بھی پانی سے نکل کر اس کے پاس آ گئیں
اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پر تھے۔ شاہمیر کی توقع کے عین مطابق دادی جاگ چکی تھیں اور ان کے انتظار میں تھیں۔ آ گئے میرے بچے، انہوں نے تینوں کو مخاطب کیا اور شاہو کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے بٹھانے کی دیر تھی، وہ بھی ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ دانیہ دادی کے لیے کھانا بنانے چلی گئی، جبکہ مہرو بھی پاس پڑے پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔ دادی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں اور ساتھ ساتھ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ مہرو محبتوں کے اس مظاہرے پر جل ہی تو گئی۔ اٹھا لے لاڈ اپنے لاڈلے پوتے کے، جب اس کی بیوی آ جائے گی نا تو آپ کو اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دے گی۔ تب میں ہی ہوں گی جس کے پاس پناہ ڈھونڈنے آئیں گی آپ، اور میں بھی ایسے ہی نو لفٹ کروا دوں گی جیسے آپ مجھے کراتی ہیں۔ ایسی بے سروپا بات پر جہاں دادی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، وہاں شاہمیر نے بھی پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا کہا تو نے؟ کون ہوگی اس کی بیوی؟ ارے کس میں جرت ہے جو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر سکے؟ دادی چمک کر بولی، وہی جس سے ہی شادی کرے گا۔ گاؤں میں تو اس کے معیار کی کوئی ہے نہیں، شہر سے ہی لائیں گے ہم اپنے شاہو کی دلہن، اور شہری لڑکیاں سب سے پہلے ساس کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں ہی ہوتی ہیں۔ وہ جوش سے بولی، لیکن آپ فکر کیوں کرتی ہیں دادی؟ میں ہوں گی آپ کے ساتھ، اسی لیے کہتی ہوں کہ مجھ سے بنا کر رکھا کریں۔ اب کہ وہ اترا کر بولی تو دادی کو پتنگے ہی لگ گئے۔ کم بخت منہ کے آگے خندق ہے، بولے چلی جاتی ہے، تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ فیصلے کرتی پھرے؟ دادی نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بھی مجھے کہتی ہے کہ میں تجھ سے اور دانیہ سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور اس کی ستیلی ہوں۔ فضول کی باتیں کروا لو سارا دن، یا وہ مواں منڈا لے کے 24 گھنٹے تک کھلوا لو۔ ارے وہ بچی بھی تو ہے دانیہ، سارا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے، منہ میں زبان نہیں ہے اس کی۔ اتنے میں دانیہ نے کھانے کی ٹرے لا کر آگے رکھی اور اشارے سے شاہمیر سے دادی کے غصے کا سبب دریافت کیا۔ چھوڑے دادی، کھانا کھائیں، ابھی کھلنڈری ہے ہماری مہرو، ذمہ داری بڑھے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہمیر نے دادی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ 21 سال کی ہو گئی ہے اس سال، میں تو دانیہ کی شادی کے بعد اس کی شادی کا سوچ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ چھوڑ دیں۔ میں نے شادی نہیں کرنی کسی اونگے بونگے سے، سن لیں آپ۔ لاپرواہی سے پلنگ پر بیٹھی ٹانگیں ہلاتی مہرو، جو اپنے قصیدے بڑے شوق سے دادی کے منہ سے سن رہی تھی، شادی کی بات سنتے ہی بدک پڑی اور زور زور سے کہتی باہر چلی گئی۔ دیکھے اس کے تیور، دادی نے غصے سے شاہمیر کو مخاطب کیا تو وہ تسلی دیتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر انہیں کھلانے لگا۔ انہیں گزرتے دنوں میں چھٹیاں گزار کر شاہمیر واپس ہاسٹل چلا گیا تو دانیہ کی ساس اس بار پھر شادی کا تقاضا لیے چلی آئیں۔ دادی نے ابا سے مشورہ کر کے شادی کی تاریخ دے دی اور مہرو سب کچھ بھول بھال کر شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ باپ کے لاڈ پیار نے یہ حال کر دیا تھا اس کا۔ اب میری شاہو کی قسمت پھوٹے گی، پتہ نہیں کیسے گزارا کرے گا میرا بچہ اس فتنے کے ساتھ۔ دادی کے الفاظ کان میں پڑے تو دانیہ کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کے بھائی کا دل مہرو کی محبت میں سمندروں جیسا وسیع تھا، اور محبتوں میں بہت کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، غلطیاں بھی، اور محبت تو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کچھ بھی بدلنے پر قادر ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی محبت جلد ہی اپنا آپ منوا لے گی۔ اس دن اپنے مخصوص آم کے پیڑ کے نیچے وہ اور اس کے دوستوں نے لوڈو کی ٹیم جمائی ہوئی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ رہائشی کمروں کی جانب آئی تو دادی کے پاس ایک فربا عورت اور ساتھ ہی نہایت وجیح اور خوبصورت نوجوان کو بیٹھے پا کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ آؤ مہرو، ان سے آ کر ملو، یہ تمہاری فرزانہ خالہ اور یہ ان کا بیٹا ہے، میری بھانجی ہے یہ۔ شادی کے بعد دبئی چلی گئی تھی، اب کافی عرصے بعد پاکستان آئی ہے، لاہور میں رہتی ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی شادی میں آئی تو بوڑھی خالہ بھی یاد آ گئی سے۔ خوشی سے بتاتے بتاتے آخر میں دادی آبدیدہ ہو گئی۔ جھکتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا اور کھانے کے خالی برتن اور پھلوں کی ٹوکریوں میں کھائے پھل دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ انہیں آئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور حسب معمول کھانے پینے کا سارا انتظام دانیہ نے اکیلے کیا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی سلیقہ مند اور کم کوئی کزن پر بے اختیار پیار آیا۔ کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے چونک گئی۔ شوخ نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بے ساختہ نظریں جھکا گئی
ابا اور شاہمیر کے بعد پہلا مرد تھا جس کے روبرو وہ بیٹھی تھی۔ اس کی مشہور زمانہ تراری کے غبارے سے ہوا نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ جلد ہی وہ خالہ سے بے تکلف ہو گئی۔ اس کو ان کی شوخ طبیعت نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس کمپنی میں ان کا بیٹا ملازم ہے، انہوں نے دبئی اور لاہور میں اس کو 2 گھر دیے ہوئے ہیں، اور جہاں ان کا بیٹا جاتا ہے وہاں وہ بھی جاتی ہیں۔ وہ زیادہ تر دبئی برانچ میں ہوتا تھا تو وہ بھی زیادہ تر دبئی میں ہوتی ہیں۔ جاتے ہوئے سے خوب بھیج کر پیار کیا۔ دادی کا ماتھا ٹھنک گیا، اور 3 روز بعد دادی کے خدشے کو تصدیق کی سند مل گئی جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر دوسری بار ان کے پاس آئیں۔ دادی تو شاہمیر سے اس کی نسبت کا بتا کر فوراً انکار کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن 2 ٹوک انکار کرنا انہیں مناسب نہ لگا تو اپنے بیٹے اور بچوں سے مشورے کا کہہ کر بعد میں جواب دینے کا کہا، اور اشارے کنائے میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے گھر کا بھی بچہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گھر کی بات گھر میں ہی طے کر لیں۔ شام کو ابا کے گھر آنے پر دادی نے ان کے سامنے بات رکھی تو ابا نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ سے مہرالنساء کے لیے شاہمیر کا سوچا ہے، بہتر ہے بچوں سے ان کی رائے معلوم کر لی جائے، خصوصاً مہرالنساء کی، تاکہ زندگی میں شکوہ نہ کر سکے کہ ماں کا سایہ سر پر نہیں تھا تو کسی نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں اس کی رائے نہیں لی۔ اس دن وہ اپنے معمول کے مطابق بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ چونکہ نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتی تھی تو دوبارہ تقریباً 10 بجے بیدار ہوتی۔ ناشتہ اس کو تازہ چاہیے ہوتا، اور دانیہ ٹھہری سب کی فرمائشیں بجا لانے پر معمور ہر کام چھوڑ کر پہلے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آتی۔ اگرچہ اس بات پر بھی دادی بہت برا بھلا کہتی تھی، پر اس نے اور کون سی باتوں پر توجہ دی تھی جو اس بات پر دیتی۔ لیکن دادی کے پاس آ کر بیٹھنے سے ماتھا ٹھنک گیا۔ بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آیا کون سی تازہ ترین واردات سرزد ہو گئی ہے اس سے جو دادی تشریف لے آئی ہیں۔ یہ یاد نہ سکا کیونکہ بیدار ہونے کے بعد پہلا کام وہ ناشتہ ہی کر رہی تھی۔ لسی کا گلاس خالی کر کے رکھا اور بغور دادی کی طرف دیکھنے لگی جو اسے کچھ الجھی ہوئی دکھائی دی۔ کیا بات ہے دادی، خیر تو ہے نا؟ اس کا تشویشی انداز دادی کو چونکا دیا۔ ہاں خیر ہے، تم ذرا سکون سے بیٹھو، ایک بات۔ انہوں نے تحمید باندھی تو محروبی ہمتاً گوش ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے اگلے ماہ دانیہ کی شادی ہے، تو ہم نے سوچا ہے شاہو کی دلہن بھی گھر لے آئیں۔ تمہیں شاید نہ پتہ ہو کہ میں نے اور تمہارے ابو نے شاہو کی دلہن کے طور پر بہت پہلے سے تمہیں چن رکھا ہے۔ ہم دانیہ کی شادی کے ساتھ ہی تمہاری اور شاہو کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ چونکہ تمہاری کہیں نسبت کا اعلان نہیں کیا تھا تو 1-2 جگہوں سے تمہارا رشتہ بھی لے کر آئے کچھ لوگ۔ 1-2 گاؤں کے عزیز ہیں۔ دوسری فرزانہ میری بھانجی جو اس دن اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، اس کا بھی بڑا اصرار ہے تمہارے لیے۔ ہم نے سوچا تمہارا اندیہ لے لیں تو اگلے ہفتے کی تاریخ طے کر دیتے ہیں، تاکہ جب لوگوں کو اس نسبت کا پتہ چلے تو رشتوں کا یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے، اور میں بھی جلد اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں گی۔ عمر ہی ایسی ہے کہ ہر دم بلاوے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جانا تو ہے بچے، پر تم لوگوں کو خوش دیکھ کے جاؤں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگا اس سونے رب سے میں نے۔ انکشافات کی پٹاری اس کے سامنے کھول کر آخر میں دادی آبدیدہ ہو گئی تو انہیں اشک بار دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ ارے ارے آپ روئیں مت، آپ کو پتہ ہے میں کسی کو روتے دیکھوں تو مجھے بھی فوراً رونا آ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے دادی نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اچھا بتا تیری کیا رائے ہے؟ دادی اپنا متوقع جواب سننے کے لیے بےتاب ہوئیں۔ آپ فرزانہ خالہ کو ہاں کر دیں۔ اس کا جواب پاس بیٹھی دادی اور اندر آتی دانیہ کو ساکت کر گیا۔ اور شاہو کا کیا ہوگا؟ دادی کی سرسراتی آواز پر وہ چونکی۔ شاہو کے لیے اچھی سی لڑکی میں خود پسند کروں گی۔ وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہو سکتی مہرالنساء۔ دادی کی کانپتی آواز میں عزیز پوتے کے ادھورے خواب کی کرچیاں بول اٹھی تھیں۔ میں نے کبھی شاہو کے لیے اس انداز میں نہیں سوچا۔ وہ تجھے پسند کرتا ہے مہرالنساء۔ دادی کی آس بھری نظروں پر وہ نگاہیں چرا گئی۔ آپ کو اپنے پوتے کی پسند کا تو پتہ چل گیا دادی، میری کیوں نہیں؟ اب کی بار دادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھیگی آنکھوں میں کسی کی محبت صاف رقم تھی۔ مجھے وہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، میں جو ساری زندگی شادی نام کی شے سے چڑھتی آئی ہوں۔ میرے تمام دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، لیکن میں نے اس بات کو اپنی وقتی پسندیدگی کہہ کر دل میں دبا لیا تھا۔ پر اب اگر تقدیر نے اسے میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے تو اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہوگی۔ آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی
دادی کو اپنا حال دل سنائی گئی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر کہا، تو صرف اتنا کہ میرے لیے دانیہ شاہو اور تم تینوں برابر ہو، بے فکر رہو، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ دل گرفتہ سی دادی اس کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ دانیہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ اپنے بھائی کی خاموش محبت کے ادھورے رہ جانے کا غم اس کا دل کاٹے دے رہا تھا۔ دادی نے فون کروا کے شاہو کو ارجنٹ بلوایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بھاگا چلا آیا، اور جب دادی کی زبانی ساری صورتحال کا پتہ چلا تو تقدیر کے اس فیصلے پر اس کا دل رو اٹھا۔ کبھی سوچنے کے بعد اس نے دادی کو وہاں ہاں کر دینے کو کہا تھا جہاں مہرو چاہتی تھی، جبکہ دانیہ اس بات پر اس سے خوب لڑی تھی۔ تم تو لڑے بغیر ہی ہار رہے ہو بھائی، ایسا مت کرو، ایک بار تو اپنا دل کھول کے اسے دکھاؤ۔ وہ سسک ہی اٹھی۔ تیرا بھائی اتنا کمزور نہیں ہے دانی کہ محبت جیسی نعمت بھی بھیک کی طرح لے۔ شاید میرے جذبوں میں بھی کھوٹ ہوگا جو وہ ان کو ایک دفعہ بھی محسوس نہ کر پائی۔ آج کے بعد یہ بات زبان پر مت لانا، دعا کرنا وہ ہمیشہ خوش رہے۔ دانیہ کا سر تھپ تھپا کر وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شادی کے معاملات اس قدر تیزی سے طے ہوئے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ حالانکہ مہرو نسا کی ضد تھی کہ دانیہ کی شادی سے کچھ دن پہلے ہو تاکہ وہ شادی کو ٹھیک طرح سے انجوائے کر سکے، لیکن اس کی ہونے والی ساس کا اصرار تھا کہ بہو کو ساتھ لے کر جانا ہے دبئی۔ سو ایک دن کے وقفے سے دانیہ اور مہرو نسا کی شادی طے ہوئی، اور دونوں لڑکیاں دل میں مختلف خدشات و خیالات لیے پیا سنگ سدھار گئیں۔ دانیہ کو نئے گھر جانے کی خوشی تھی تو بھائی کی ادھوری رہ جانے والی محبت کا غم بھی تھا۔ دادی اور چچا سے الگ ہونے کی فکر تھی۔ پہلے تو جب بھی اپنے ودائی کا خیال آتا یہ خیال مطمئن کر جاتا کہ پیچھے مہرو ہوگی تو اسے دادی اور چچا کی فکر نہیں رہے گی، پر مہرو نسا کے خیالات اس سے جدا تھے۔ وہ نئی نئی محبتوں کے خمار میں تھی۔ شوہر کی وارفتہ نگاہیں شرم سے گلنار کیے دے رہی تھیں تو اس کا والہانہ انداز پرشار کیے دے رہا تھا، اتنا کہ وہ پچھلوں کو بھلائے بیٹھی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو وہ سبق نہیں پڑھاتی جو زندگی کے نصاب میں درج ہوتے ہیں۔ مہرو نسا جس کے لیے زندگی حقیقتاً پھولوں کی سیج تھی، جس میں محبتیں تھیں، پیار تھا، دل میں ہزاروں ارمان لیے، وہ غنی اور اس کی ماں کے سنگ پہلی لاہور والے گھر میں آئی تھی۔ گھر میں اس کی ساس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھایا گیا جو معمولی سامان سے آراستہ تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اعلیٰ کمپنی میں اعلیٰ عہدے رکھنے والے دبئی پلٹ کا کمرہ ہے۔ اس کا سامان تو اس کی ساس نے یہ کہہ کر لینے ہی نہ دیا تھا کہ کمپنی کی جانب سے غنی کو فرنشڈ گھر ملا ہے، اگر وہ لوگ کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو کیش دے دیں۔ ابا نے شاہمیر سے مشورہ کرنے کے بعد ایسا ہی کیا تھا۔ وہ چیک اس وقت اس کے پرس میں موجود تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے پر اس نے اپنی کمر کو تختہ بنے محسوس کیا۔ دفتن اس کی ساس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ تم اگر اس انتظار میں ہو کہ دولہا تمہارے پاس آئے گا تو اس بھول میں مت بیٹھی رہو، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب تک گھر میں ایک بھی مہمان رہے دولہا دلہن والے کمرے میں نہیں آتا۔ مہرو نسا کے لیے نہ تو بات عام تھی نہ لہجہ عام تھا۔ خالہ کا پیار جتاتا انداز مفقود تھا، بلکہ مہرو نسا کو ان کے لہجے سے عجیب سی تحقیر کا احساس ہوا، مگر اس وقت کیا کہتی؟ خاموشی رہی۔ اور وہ جو چیک تمہارے بابا نے دیا ہے وہ تم مجھے دے دو، گھر بھرا پڑا ہے مہمانوں سے، کسی کی نیت کی کیا خبر کب بدل جائے، میں سنبھال کر رکھ لوں گی، کل کلا کو تمہارے ہی کام آنا ہے وہ گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے۔ وہ دروازے سے دوبارہ پلٹ آئیں۔ اسے ان کی یہ بات پہلی بات سے کہیں زیادہ کھٹکی، پر اپنے گھر کے خوشگن احساس نے کسی ناگوار احساس کو سر نہ اٹھانے دیا اور پرس کھول کر چیک ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ویسے بھی غنی کے علاوہ اور ہے کون ان کا، اس نے سوچا۔ اتنی دیر میں اس کی ساس دروازہ بند کر کے جا چکی تھیں۔ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے ہوئے کتنے ہی آنسو بے اختیار ہو کر پلکوں کی باڑ توڑ کر چلے آئے۔ اس نے کبھی سجنے سنورنے کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، پر آج جس کے لیے اس نے اپنا پور پور سجایا تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے حسن کو سراہنے کے لیے کتنی دیر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد تھکے تھکے انداز میں اس نے اپنا روسی لباس تبدیل کیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بھلا اس وقت گاؤں کے اس آنگن میں بسنے والی اس سے محبت کرنے والے کیا کر رہے ہوں گے؟ ابا، دادی اور شاہو۔ سچ سچ بتانا مہرو،
کیا کبھی بھی تمہیں شاہو کی آنکھوں میں وہ محبت نظر نہیں آئی جو اس نے پتہ نہیں کب سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی؟ میں چاچا دادی ہم سب سے بھی شاہو نے اس حوالے سے نہیں کہا۔ ہمیں اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے نظر آ گئے، اور جس کے لیے اس نے محبت کے خزانے سینت سینت کر رکھے، کسی متاع کی طرح اس کو پتہ چلنا تو ایک طرف، احساس ہی نہ ہو، میں یہ مان ہی نہیں سکتی۔ شادی سے محض 3 دن پہلے دانیہ کی کہی گئی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اسے ایک دم شدید پیاس اور گھٹن کا احساس ہوا، جیسے گلے میں ہزاروں کانٹے اگ گئے ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ نہ دانیہ پتر، میرے شاہو کے لیے بھی دیکھنا، میرے اللہ نے کہیں ڈھیر ساری خوشیاں سنبھال رکھی ہوں گی۔ وقت آنے پر میرا سونا رب اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ محبت کسی کے کہنے سننے سے تھوڑی کی جاتی ہے بچے، یہ تو دل کی بنجر زمین پر خود بخود پھوٹ پڑتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنجر ٹکرا لہراتی فصل میں بدل جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنجر ٹکڑا لہلہاتی فصل میں بدل جاتا ہے۔ اللہ سونا میری پتری مہرونسا کا نصیب بھی اسی کی صورت جیسا سونا کرے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اپنی بہن کو دعاؤں کا تحفہ دے کے رخصت کر میرے بچے۔ اسی پر اسے دادی کا اندر آ کر دانیہ کو ٹوک دینا بہت کچھ سمجھا گیا تھا، پر وہ اپنے ضدی دل کا کیا کرتی جس نے ہمیشہ اپنی منمانی کی تھی۔ محبت بھرے دلوں کو چھوڑ کر حسیر ہوا بھی تو کس کا؟ محض ایک نظر دیکھنے کے بعد ایک اجنبی کا جواب، جو اب اسے اجنبی نہ لگتا تھا۔ اسی سوتی جاگتی کیفیت میں پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے گرد عورتوں کا جمع خفیر دیکھا جو اس کی ساس کی سسرالی عزیز تھیں اور دلہن کو اچھی طرح دیکھنے کی چام میں جمع تھیں۔ ان میں سے بقول ایک عورت کے دلہن بنی تو ہر لڑکی خوبصورت لگتی ہے، اصل میں کسی کی صورت کو پرکھنا ہو تو میک اپ کے بغیر دیکھو۔ وہ ایک دم ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی، سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا۔ بہو تو پری ڈھونڈ کر لائی ہے، ایک عورت نے توصیفی انداز میں کہا تو اکثریت نے تائید میں سر ہلایا۔ کئی طرح کے جملے کانوں میں پڑے جو اس کے حسن کی شان میں تھے، پر جس سے وہ تعریف سننا چاہ رہی تھی، جس کو کل سے اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، وہاں ایک عورت جو اس کی ساس کی شاید جٹھانی تھی ناشتہ لے آئی، اسے واش روم جانے کی تاکید کر کے باقی لوگوں کو کھانے کے لیے بلا کر لے گئی، تو فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے کمرہ خالی کر دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ارے اکیلے اکیلے ہی ناشتہ کیا جا رہا ہے، دلہا بھائی کہاں ہیں؟ چائے پیتی مہرونسا ایک دم چونک کر مڑی تو دروازے میں دانیہ کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر اس سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے بچھڑی ہو۔ دادی کہاں ہیں؟ روندھی آواز میں پوچھا۔ دادی تو نہیں آ سکتی، اتنا لمبا سفر کہاں کر سکتی ہیں، پر تمہارے لیے بہت سا پیار اور دعائیں بھیجی ہیں۔ میں چاچا شاہو اور وہ آئے ہیں۔ دانیہ کو شاد مطمئن اور کھلا کھلا دیکھ کر اسے یاد آیا کہ ان کی شادی 1-2 دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ دانیہ کا پور پور کسی کی چاہت میں بھیگا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس سنانے کو بے تحاشا قصے تھے اور پوچھنے کو 1000 باتیں۔ اس کے شوہر کی والہانہ محبت کے قصے سن کر وہ اسے اپنے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائی۔ اتنے میں 2-3 عورتوں کے ساتھ بیوٹیشن اسے تیار کرنے چلی آئی۔ تیار ہونے کے بعد دانیہ ابا اور شاہو کو اس سے ملوانے لے آئی۔ ابا سے ملتے ہوئے کئی گرم گرم آنسو نکل کر چہرہ بھگوتے چلے گئے۔ کیسی ہو مہرو؟ شاہو کا نرمی سے پوچھا گیا سوال اسے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا، پر اس کی آنکھوں کا وہ نرم سا تاثر چہرے پر ہمیشہ کی طرح بھلی مسکراہٹ۔ ٹھیک ہوں، آہستہ سے کہہ کر وہ ابا سے الگ ہوئی۔ بہت سی دعائیں دینے کے بعد ابا اور شاہو دوبارہ مردانے میں چلے گئے۔ کل صبح کی ان کی دبئی کی فلائٹ تھی، سو فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ لوگ روانہ ہونے لگے تو اس کا ضدی دل ہمک کر اسی آنگن میں دوبارہ جانے کی ضد کرنے لگا جہاں عمر کے 21 سال سب کی محبتوں کی چھاؤں میں گزارے تھے۔ پورے 1 دن بعد اس نے خنی کو دیکھا تھا جب دانیہ نے اسے بہت زیادہ اصرار سے بلوایا تھا۔ ان کے ہاں ولیمے پر دولہا مردانے میں اور دلہن زنان خانے میں ہوتی تھی۔ اس سے اس قدر سجے سنورے دیکھ کر وہ مبہوت ہی رہ گیا، پر دانیہ کا خیال کر کے اس سے بمشکل دھیان ہٹا پایا۔ ابا لوگوں کے روانہ ہونے کی دیر تھی کہ خنی جو ابھی بیٹھ کر کمر بھی سیدھی نہ کرنے پایا تھا کہ باہر سے پیغام آ گیا کہ کچھ دوست بلا رہے تھے۔
ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ اس سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا کہ پیغام لانے والی جو بھی تھی وہ اس وقت تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ باہر نہ نکل گیا۔ مہمانوں کی اکثریت شام کو ولیمہ ختم ہونے پر چلی گئی۔ جو اکا دکا لوگ باقی تھے ان کا کل ان لوگوں کے ساتھ ہی نکلنے کا پروگرام تھا۔ وہ جو غنی کے حوالے سے کتنے خواب سجائے بیٹھی تھی، دبئی آنے پر وہ سارے ایک ایک کر کر ٹوٹتے چلے گئے۔ اس کی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس کی ساس نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو اسے بیاہ کر کیوں لائی تھی۔ غنی جس کو ایک نظر دیکھ کر وہ اس کی اسیر ہو گئی تھی، ایک ایسا کاٹ کا الو ثابت ہوا تھا جس کی ڈور اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھتا اور نظر انداز کر دیتا، کبھی کبھار ان زیادتیوں میں خود بھی شریک ہو جاتا۔ دادی، ابا اور دانیہ کسی آتے جاتے کے ہاتھ جو تحائف بھیجتے وہ اسے کبھی برتنا نصیب نہ ہو سکے تھے۔ اس کی ساس نے اس کے گھر والوں کو جو لارا لگایا تھا کہ وہ لوگ کچھ عرصے دبئی کچھ عرصے لاہور میں ہوتے ہیں، سب جھوٹ تھا۔ اس ایک سال میں اس نے دبئی کی فضا تک کو محسوس نہ کیا تھا۔ 10 ماہ کے عرصے میں ابا سے فقط 3 بار اس کی بات ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں ایک سالن اپنی پسند سے نہ پکنے پر تماشا کھڑا کر دینے والی مہرالنساء کو سمجھ میں نہ آتی وہ ان لوگوں کی زیادتیوں پر چپ تھی تو کیوں؟ شاید وہ اس دکھ کا ازالہ کرنا چاہتی تھی جو شاہو سے شادی کے انکار کی صورت میں دیا تھا۔ اس نے معاشی تنگی، بے رخی، تانے، ہر چیز برداشت کی تھی، پر کل جو اس کی ساس نے کیا تھا وہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اس کی ساس نے اس کی کمزوری دور کرنے کی جو دوا لا کر دی تھی وہ کھا کر 3 گھنٹے بعد درد و اذیت کا جو صحرا اس نے عبور کیا تھا وہ ایک طرف اس انکشاف نے ہی اس کی پوری ہستی کو ہلا ڈالا کہ اس کی ساس نے اس کی کوکھ اجاڑ دی۔ اسے کبھی پتہ نہ چلتا اگر وہ ماں بیٹے کی گفتگو نہ سن لیتی جو اس کے حوالے سے تھی۔ یہ کیا کیا اماں؟ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اگر یہ مرا جاتی تو پتہ ہے نا یہ پاکستان نہیں ہے جہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر ڈالے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں تو پولیس کو بھینک بھی مل گئی تو فوراً دھر لیں گے ہم دونوں کو۔ غنی کی بات سن کر وہ ایک دم دروازے کے اور قریب ہوئی۔ ارے تو پیدا ہونے دیتی وہ سانپ کا بچہ۔ فکر مت کرو، ابھی ابتدائی ایام تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی ڈھیٹ ہے، میرے تو سینے کی آنکھ ہی تب ٹھنڈی ہوگی جب اسے اس حال میں بھیجوں گی اس کے باپ کے پاس کہ پہچان نہیں پائے گا اپنی لاڈلی کو۔ برسوں سے ٹھکرائے جانے کی جو آگ جل رہی ہے نا میرے اندر، برسوں سے ٹھکرائے جانے کی جو آگ جل رہی ہے نا میرے اندر، تو نہیں سمجھ سکتا۔ ان پڑھ گنوار کہہ کر ٹھکرایا تھا اس کے باپ نے مجھے اور لے آیا پڑھی لکھی ناگن۔ اب دیکھے گا اس کی پڑھی لکھی نازک بیٹی کا یہ ان پڑھ گنوار کرتی کیا ہے۔ اپنی سانس کی زہریلی آواز اور تنفر بھرا لہجہ اس کے چہرہ سفید پڑ گیا، جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ میں تو کہتا ہوں اماں، امکاؤ یہ ٹنٹا، اگلے مہینے سمینہ آ رہی ہے امریکہ سے۔ اس نے اور اس کے باپ نے تو جو جان کھا لینی ہے ہماری، پکڑ کے سیدھا پولیس میں دے دیں گے کہ دوسری شادی کی اجازت کس نے دی۔ آپ کو پتہ بھی ہے نوکری یہ ٹھاٹ باٹ میرے سسر کی وجہ سے ہیں۔ پہلے تو چلو باپ کی بیماری کی وجہ سے وہ وہیں تھی نامعلوم عرصے کے لیے، مگر اب انکل کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آج ہی سمینہ کا فون آیا تھا۔ غنی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ سننے کا مہرالنساء میں یارہ نہ تھا۔ اس سے زیادہ سننے کا مہرالنساء میں یارہ نہ رہا۔ وہ تیورا کر نیچے آ رہی۔ ہاتھی کو اٹھائے وہ باہر آیا۔ آم کے گھنے پیڑ کے نیچے اپنی مخصوص جگہ پر وہ اسے بیٹھی دکھائی دی۔ لو بھائی، وہ رہیں آپ کی ماما۔ اس نے ہاتھی کو گود سے نیچے اتارا تو وہ بھاگتا ہوا پیچھے سے اس سے لپٹ گیا۔ اس کی جنت مکمل تھی، پر اسے یہ جنت بہت دعاؤں کے بعد ملی تھی، اور اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لیے اجڑی پجڑ سی مہرالنساء جب نیم پاگلوں کی سی حالت میں ان کے پاس پہنچی تھی، دادی تو یہ دکھ برداشت ہی نہ کر پائیں اور اسی دکھ کو لیے دنیا سے چلی گئیں۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جو ان کے خاندان کو جھیلنا پڑا تھا۔ مہرالنساء کی ذہنی حالت مہینوں ایسی ہی رہی۔ ابا اس کے غم سے بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں احساس جرم ستاتا کہ ان کی بیٹی کی حالت کی وجہ وہی ہے۔ نہ وہ جوانی میں اپنی منگیتر یعنی مہرالنساء کی ساس کو ٹھکراتے، نہ ہی یہ ہوتا، پر کب تک تقدیر نے سب کچھ یوں ہی لکھا تھا
پر تب تقدیر نے سب کچھ یوں ہی لکھا تھا۔ دانیہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ ان بہن بھائیوں کی محبت اسے پھر سے دنیا کی طرف کھینچ لائی اور وہ ایک بار پھر ان کی مقروض ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار دیر کی تھی مہرو، پر اب کی بار میں آنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار دیر کی تھی مہرو، پر اب کی بار میں اپنی قسمت خود آزمانا چاہتا تھا۔ میں لمبے چوڑے دعوے نہیں کروں گا، پر محبتوں کے سفر میں میں نے تمہارے سنگ چلنا چاہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ایک رشتے سے جڑنے سے باقی رشتے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ زندگی کے ہر دکھ سکھ میں تمہارا دوست پہلے اور شوہر بعد میں ہوں گا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شاہو۔ ہاتھ میں چہرہ چھپا کر وہ روتی تھی۔ تم کس قابل ہو یہ میں اور میرا دل جانتا ہے۔ وہ نرمی سے اسی کے ہاتھ تھام کر مسکرایا۔ پر اس بار جیتوں گا میں ہی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ اور ایک بار وہ کچھ رک کے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ انکار کرنے سے پہلے ایک بار دادی کے خواب کی تعبیر تمہیں اور مجھے ساتھ دیکھنے کی تھی۔ چاچا کی بیمار آنکھوں میں جلتی حسرت جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں، ضرور یاد کر لینا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پھر زندگی میں کبھی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ نہیں شاہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بہت اکیلی ہوں۔ اس کی آخری بات اسے ہلا گئی تھی۔ گزرتے دنوں نے ابا کی وفات کا غم بھی ان کی جھولی میں ڈالا، مگر وہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے سدھارے تھے۔ لاڈلی کو شاہ میر کے سنگ خوش دیکھ کر وہ ان کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کرتے چلے گئے۔ دانیہ اکثر آتی رہتی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ مہرو جو کبھی کھلنڈری منڈا ماہی ٹائپ لڑکی ہوتی تھی، ایسی بدلی تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے تھے۔ وہ سر تاپا شاہ میر کی پسند کے ڈھانچے میں ڈھل گئی تھی۔ کبھی کبھار گزرتے دنوں کی ناگوار یادیں ستاتیں تو وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر جا بیٹھتی، مگر جب 2-3 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھتی تو شاہ میر کی ہنستی مسکراتی مہرو ہوتی۔ ہادی کی کھلکھلانے کی آواز پر شاہ میر چونکا، پھر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں، مہرو کے دوپٹے کا پلو پکڑے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ ہادی مہرو کے دوپٹے کا پلو پکڑے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا کہ مہرو کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کی الوہی چمک شاہ میر کو یہاں تک محسوس ہوئی تھی۔ قریب آنے پر اس نے لپک کر ہادی کو گود میں اٹھایا، مہرو کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔